سبق نمبر 65 حروف غیر عاملہ کا بیان ہے۔ تو سبق نمبر 64 چونکہ چھوٹا تھا اس لیے میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی 65 بھی کلیئر کر دیتے ہیں۔ حروف غیر عاملہ یعنی جو عمل نہیں کرتے نا رفع نصب جر دینے میں، تو یہ 13 ہیں، ان میں سے حروف عطف ہے۔ حروف عطف کس کو کہتے ہیں جی؟ وہ حروف جو اپنے ما بعد کو ما قبل کے حکم میں جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو حروف عطف کہتے ہیں۔ ان کے ما قبل کو معطوف علیہ اور ما بعد کو معطوف کہتے ہیں۔ یہ 10 ہیں۔ واو فا ثم او ام اما بل لاکن لا حتی۔ اب اس کو انہوں نے لکھا ہوا ہے، واو یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یعنی جمع کر دیتا ہے چیزوں کو، واو 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 سب کو جمع کر دیتا ہے۔ معطوف علیہ اور معطوف میں ترتیب ضروری نہیں ہے، جیسے جاء زید و عمر، اس کا مطلب ہے زید اور عمر دونوں آئے، پہلے کون سا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فا یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ما قبل کے لیے جو حکم ثابت ہوا ہے وہ فوراً ہی ما بعد کسی کے لیے ثابت ہو، اس میں تاخیر نہ ہو۔ جس طرح کہ اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو فخلصوا لہ الدعاء، تو فوراً اس کے لیے دعا کرو۔ تو مثال انہوں نے دی جاء زید فبکر، زید آیا پس بکر، یعنی زید کے فوراً بعد بکر آ گیا۔ ثم یہ بھی ترتیب کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ ما قبل کے لیے جو حکم ثابت ہے وہ ما بعد کے لیے کچھ دیر بعد ثابت کرے۔ اس طریقہ کا زید ثم بکر، زید جاگا پھر اس کی کچھ دیر بعد بکر جاگا۔ او ام یہ دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے ما بعد یا ما قبل میں سے کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہے، لیکن کس کے لیے ثابت ہے اس میں شک ہے، جیسے جاء زید او ام، زید آیا یا امر ہے، جاء زید ام امر، ٹھیک ہے، آیا ان میں سے ایک ہے لیکن کون آیا یہ پتہ نہیں۔ لا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ما بعد سے حکم کی نفی کی گئی ہے، جیسے راکب السید لا خادم، سردار سوار ہوا اس کا خادم نہیں۔ بل یہ معطوف علیہ سے حکم کی نفی کر کے معطوف کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جاءنی زید بل بکر، میرے پاس زید ہے بلکہ نہیں بکر ہے، ٹھیک ہے، تو زید سے نفی کر دی۔ حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، جیسے قرأ الطلاب حتی الاستاذ، طالب علم نے پڑھا یہاں تک کہ استاذ نے بھی پڑھا۔ لیکن یہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے جو ما قبل کلام سے پیدا ہوا ہو، یہ جس جملہ میں آئے اس سے پہلے یا اس کے بعد نفی کا ہونا ضروری ہے، تبھی تو وہم پیدا ہوگا نا۔ جیسے ما نام زید، زید نہیں سویا لیکن امر سویا۔ اما یہ دو امور میں سے کسی ایک امر کے ثبوت کے لیے آتا ہے، جیسے العدد اما زوج و اما فرد، عدد یا تو جفت ہے یا تاک۔ اس مثال میں دوسرا اما عطف کے لیے جبکہ پہلا تشکیک کے لیے۔ پھر دوسرے نمبر پہ حروف استفہام ہیں، ان کی بحث پوری گزر چکی ہے۔ تیسرے نمبر پہ حروف استقبال ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ یہ دو ہیں، سین اور سوف، جیسے سیقوم عنقریب وہ کھڑا ہو، سوف تعلم عنقریب تم جان لو گے۔ نمبر 4 حروف تاکید، وہ حروف ہیں جو جملہ پر داخل ہوتے ہیں اس میں تاکید کے معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دو ہیں، نون تاکید اور لام ابتدائیہ، نصاب الصرف میں آپ پڑھ چکے ہیں، لام تاکید بارون تاکید ثقیلہ خفیفہ، ٹھیک ہے۔ اچھا نون تاکید فعل پر داخل ہوتا ہے، جیسے لا یضربن، ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ لام ابتدائیہ یہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے والا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ کبھی قد بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، قد بھی کبھی تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 حروف تفسیر، وہ حروف جو اپنے ما بعد کی وضاحت کے لیے آتے ہیں، انہی حروف تفسیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میرے منہ سے وہ غالباً ما بعد نکل گیا، وہ حروف جو ما قبل کی وضاحت کے لیے آتے ہیں، تو ما قبل کو مفسر کہیں گے اور اس کے ما بعد کو تفسیر کہتے ہیں، اور ان حروف کو حروف تفسیر کہتے ہیں۔ یہ دو ہیں، ای اور ان، ای اور ان، یہ ای جو ہوتا ہے یہ مفرد اور جملہ دونوں کی تفسیر بیان کرتا ہے، جبکہ ان صرف جملہ کی، ٹھیک ہے۔ جیسے رأیت لیسن ای اسدن، میں نے لیس کو دیکھا یعنی شیر کو، اور جملے کی مثال کیا ہے،
انقطع رزقہ ای ماتا، اس کا رزق ختم ہو گیا، ای ماتا یعنی پورے جملے کی تفسیر کیا ہے، یعنی وہ مر گیا ہے، اور ان یہ صرف جملے کی کرتا ہے، ونادیناہ اور ہم نے اس کو پکارا، کیسے، ان یا ابراہیم یعنی پورے جملے کی تفسیر کر دی۔ حروف تحدید سے مراد وہ حروف ہے جن کے ذریعے کسی کام پر ابھارا جائے، وہ چار ہیں، حلا، الا، لولا، لوما، آگے مثالیں بھی دی۔ حروف مصدریہ وہ حروف جو جملہ کو مصدر کے معنی میں کر دیں، ان حروف کو حروف مصدریہ کہتے ہیں۔ ما، ان اور انا، ما اور ان دونوں جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، جسے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا انا، علمت انک قائم، میں نے تیرے کھڑے ہونے کو جانا، کھڑے ہونے کو میں نے جانا کہ بے شک تو کھڑا ہے، مطلب یہ مصدریہ معنی میں کر دیا نا اسے۔ انا قیام، قیام موقع کے معنی میں۔ نمبر 8 حروف ردا، یہ وہ حرف ہے جو ڈانٹنے اور جھڑکنے اور متکلم کو اس کے عمل سے روکنے کے لیے آتا ہے، یہ صرف ایک ہے، یعنی کلا، جیسے کوئی کہے فلان یب غادو کا، فلاں آدمی تو اسے بغض رکھتا ہے، تو بندہ کہے نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کلا، کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔ حرف توقع وہ حرف جو ماضی پر داخل ہو کر اس کو حال کے قریب کر دے، حال کے قریب کر دے یعنی ماضی قریب بنا دے، یہ صرف قد ہے، اس میں تحقیق کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، اور اگر یہ مضارع پر داخل ہو تو اکثر تقلیل کا معنی، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ قد راکبہ وہ ابھی سوار ہوا ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، یہ تحقیق کا معنی۔ ان الکذوب قد یصدق، جھوٹے بھی کبھی کبھی سچ بولتے تھے، جھوٹا آدمی کبھی کبھی سچ بولتا تھا۔ نمبر 10 حروف جواب وہ جو ماں قبل کلام کے اس بات کے لیے آتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 6۔ نمبر 1 نعم، بلا، ای، جیری، اجل، انا۔ نعم یہ کلام سابق کو تسلیم کرنے کا فائدہ، ہاں جی ٹھیک ہے۔ بلا اگر نفی کے جواب میں آئے تو اس بات کا معنی فائدہ دیتا ہے، جیسے الستو بربکم، بلا ہاں، ٹھیک ہے، کیوں نہیں۔ ای یہ قسم کے لیے آتا ہے، قل ای وربی انہ لحق، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے۔ جیری، اجل اور انا یہ 3 خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، خواہ وہ خبر مثبت ہو یا منفی، جیسے اگر کوئی کہے جا آکا زید، اس کے جواب میں جیری، اجل، انا، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ جی ہاں آپ نے ٹھیک کہا، اور منفی کی خبر کے جواب میں جیسے لم یاتی کا زید، کہ تیرے پاس زید نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو بندہ کہ ہاں، تو یہ تینوں بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 11 حروف تنبیہ، یہ 3 ہیں، اللہ، اما، ہا، متنبع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 12 حروف زیادت، یہ ایسے حروف ہیں جو فعل و اسم دونوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ان سے مقصود کلام کی زینت ہوتی ہے، یہ 8 ہیں۔ ان مالا، جب یہ زائد ہوں گے نا تو تب کی بات ہو رہی ہے، وگرنہ تو پیچھے جتنی اقسام گزری ان میں سے کوئی آ جائے گا تو پھر تو معنی ہوگا نا۔ اچھا 13 نمبر پہ ہے الف لام، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔